نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ ہم سب کو حق نظر آئے، اس پہ ہم عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل ہے وہ ہمیں باطل نظر آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المصدقات کی طرف سے میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں. اہلاً و سہلاً مرحبا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کی 25ویں شب عطا فرمائی، اور آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم یہاں پہ 2 سیشن ہوں گے. ہمارے 2 ٹاپک پہ. پہلا ٹاپک ہوگا لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت، اور جو کہ اسپیکر ہیں سسٹر تسنیم اسلم. اور دوسرا ٹاپک ہوگا سورہ بقرہ کی آیا نمبر 186 پہ ہم غور و فکر کریں گے انشاءاللہ، اور اسپیکر ہوں گی سسٹر نکھت عبداللہ. تو آج بھی لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہو سکتی ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مبارک رات ہے جس میں آنے والے سال اگلے سال کا جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے وہ نازل ہوتے ہیں. تو یہ دعاؤں کی رات ہے، اور اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ سورہ قدر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی. تو اسی کے ساتھ میں انوائٹ کرنا چاہوں گی سسٹر تسنیم اسلم کو کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں. السلام علیکم. جزاک اللہ سسٹر نازنین. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بہنوں، آج جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت. الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت ساری باتیں پتا ہوگی، لیکن میں تقریباً 2 یا 3 باتوں کی طرف آپ لوگوں کو واپس سے ایک ریمائنڈر کی طرح واپس سے یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہ رات جو ہے کتنی اہم اور کتنی برکت والی رات ہے. الحمدللہ آج ہماری یہ تیسری طاق راتوں میں سے تیسری رات ہے، اور رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنی قرآن اپنی کتاب میں فرماتے ہیں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. آپ 1000 مہینوں کو ایسے سمجھیے جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہزاروں چیزوں سے بہتر ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کاؤنٹ بتا سکتے ہیں کہ 84 ایئرس یا اس طرح سے. ہزاروں سالوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے اس ایک رات کی عبادت. یعنی اگر کوئی اس ایک رات کی عبادت کرے وہ خوش نصیب ایسا ہے جیسے اس نے ہزاروں راتیں عبادت میں گزاری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں اپنی کتاب میں ایک پوری سورہ نازل کی جس کی ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں.
वो रात सरासर सलामती है तुलुए फज्र तक। देखिए इस किताब का नुज़ूल अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से शब कदर में हुआ। शब कदर के 2 मायने हैं और दोनों ही मायने यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला एक बात ये है कि ये वो रात है जिसमें तकदीरों के फैसले किए जाते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये कोई मामूली रात नहीं है, बल्कि इसमें किस्मतें बिगड़ती और बनती है। इस रात में अल्लाह सुब्हान व तआला हर किस्मत का फैसला कर देता है। दूसरा, इसमें इस किताब का नुज़ूल हुआ, और ये किताब सिर्फ ऐसे नहीं कि किसी एक किताब का नुज़ूल हो गया, बल्कि ये वो काम है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल कर रख दी। किस्मतों के फैसले हो रहे हैं, और इस किताब का नुज़ूल भी इतना ही अहम है कि उसने पूरी दुनिया की किस्मत बदल के रख दी। सूरह दुखान में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा यफ्रुकु कुल्लु अम्रिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। कसम है इस किताब मुबीन की कि हमने इसे एक बड़ी बाबरकत रात में नाजिल किया, क्योंकि हम लोगों को मुतनब्बा करने का इरादा रखते थे, लोगों को वार्निंग देना चाहते थे। ये वो रात है जिसमें हर मामले का हुक्म और फैसला हमारे हुक्म से नाजिल कर दिया जाता है। यानी कि हर एक की किस्मत का, हर बात का फैसला अल्लाह सुब्हान व तआला इस रात में कर देते हैं। फिर जो सूरह कद्र में फरमाया कि इस रात में फरिश्ते और रूह, फरिश्ते यानी बहुत से फरिश्ते, और रूह यानी रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम खास तौर पर अपने रब के इज़्न से हर बात का हुक्म लेकर नाजिल होते हैं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह सुब्हान व तआला की शाही निज़ाम में ये एक ऐसी रात है कि जिसमें वो अफराद और कौमों और मुल्कों की किस्मतों के फैसले कर देते हैं। फरिश्तों के हवाले करते हैं जो कुछ अगले साल होने वाला है, जो कुछ भी हमारे साथ पेश आने वाला है, अल्लाह सुब्हान व तआला वो सारा प्लानिंग अपने फरिश्तों को सौंप देते हैं, और उसके बाद में फिर वो उसी के मुताबिक उस पर अमल करते रहते हैं। इस रात की दूसरी एक तो कद्र, और दूसरी अहमियत ये है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान नाजिल हुआ, कुरान सबसे अजीम हस्ती यानी अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से नाजिल हुआ। सबसे बेहतरीन इंसान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सबसे बेहतरीन महीने यानी रमजान में नाजिल हुआ, और सबसे बेहतरीन रात यानी कि लैलतुल कद्र में नाजिल किया गया। इस रात की इबादत जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हजारों हजारों महीनों से अफजल है, और सिर्फ एक घड़ी इसमें ऐसे अफजल नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें दुआएं कबूल होती है, तो हमें उस घड़ी को पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। या आम तौर पर रात का जो आखिरी वक्त होता है उसमें कबूलियत का वक्त होता है, अल्लाह सुब्हान व तआला दुआएं कबूल करता है। ये तो ऐसी रात है कि वो फजर तक उसमें खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। क्या हम ऐसी खैर को पाने की कोशिश नहीं करेंगे, या हम ऐसे खुशनसीबों में से होना नहीं चाहते हैं? अगर हमने इसके लिए कोशिश नहीं की तो हम बदनसीबों में काउंट होंगे। खुशनसीब है वो जिसने इसे पा लिया, और बदनसीब वो है जिसने इसे ज़ाय कर दिया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला इसकी भरपूर खैर और बरकतें हमें अता करें। एक हदीस है जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा इस रात में फरिश्तों की तादाद जमीन में कंकरियों से भी ज्यादा होती है। यानी इतनी तादाद में फरिश्ते इस रात में नाजिल होते हैं। आप इमेजिन करिए कि हमारे चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, और सिर्फ फरिश्ते हैं नहीं बल्कि वो हमसे सलाम कर रहे हैं, हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, और उन फरिश्तों के साथ में जिब्राइल अमीन खुद आए हैं। कितनी बाबरकत रात है। एक और हदीस है कि अनस रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, लोगों ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब महरूम रखे जाते हैं। यानी कि अगर हमने इस रात में कोशिश नहीं की, इस रात में हम अपने रब को राजी नहीं कर पाए, तो हम उन बदनसीबों में से हो जाएंगे। और इस रात का जो कयाम है वो गुनाहों के बख्शिश का जरिया है।
ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کیا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی جس نے ثواب کی نیت سے قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ہم بے شک یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. قیام کیا. قیام دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو سب سے بہترین عمل ہے وہ قیام ہے. قیام یعنی کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا. تو انشاءاللہ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی یا قیام اللیل کی قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے. پھر اس رات کی ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس رات میں شور ہنگامے اور فضول قسم کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. کیوں؟ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ سارے لوگ جاگنا چاہتے ہیں, سارے لوگ مل جل کر اس میں عبادتیں کرنا چاہتے ہیں, مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور جگہ جگہ لوگ جمع ہو کر اللہ کی عبادتیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ وقت باتوں میں اور اس میں نکل جاتا ہے. یہ بہت ہی ایسا ہے جیسے کہ ہم خیر کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک ابو عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے آ رہے تھے. عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے آ رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں شب قدر کی خبر دینے آ رہا تھا لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا, بس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. اب اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں, اس حدیث سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا فساد انہیں بہت سی خیر اور بھلائیوں سے محروم کر دینے والا ہے. جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں, دیکھیے جیسے کہ دو مسلمان لڑنے لگے اور اس رات کا علم اللہ نے اٹھا لیا. تو پہلی بات یہ پتہ چلی کہ جھگڑا فساد ہمیں بہت سی خیر اور بھلائیوں سے دور کرنے والا ہے. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد اور آپسی تعلق کی خرابی دین کو مونڈ دینے والے ہیں, یعنی دین کا صفایا کر دینے والے ہیں. جس طرح سے اس طرح سے بال کو مونڈ دیا جاتا ہے اسی طرح سے خیر بھلائی ایمان تقوی کچھ بھی باقی نہیں رکھتا جھگڑا اور فساد کی وجہ سے. اب اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی خبر دینے آ رہے تھے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جھگڑے کی وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کیا کہا کہ امید ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پازیٹیو سوچ رکھتے تھے. ایسے موقع پر ایسی سچویشن میں جہاں پر کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے, کتنی اہم خبر تھی نا. لیلۃ القدر ایسی رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس کا علم اٹھا لیا گیا. ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہونا چاہیے تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا امید ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ مثبت سوچتے تھے, آپ کتنا زیادہ پازیٹیو رہتے تھے. جب عام انسان پریشانی میں چلا جائے, ڈپریشن میں چلا جائے, ناراض ہونے لگے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے کہا یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور اس کا دھیان سے اگر اس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں خیر ہی خیر ہے. دیکھیے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی رات میں, یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ 27ویں رات کو یا کوئی 25ویں رات یا 29 جو شب ہے اس کے اندر ہوگی, تو کیا ہوتا کہ ہم صرف اس ایک رات کی عبادت کرتے. لیکن اب چونکہ ہم کو پتا نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے تو ہم اسے تلاش کرنے کے لیے بہت سی راتوں میں عبادت کرتے ہیں. بہت سا اس کو تلاش کرنے, کہیں وہ مس نہ ہو جائے, کہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے, تو ہم زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بے شک یہ جو عبادتیں ہیں وہ ہمیں خیر اور بھلائی کی طرف اور اللہ کی برکتوں کی طرف لے جانے والی ہے انشاءاللہ. تو اس کی اہمیت اور اس کی اہمیت میں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اس رات کو کب تلاش کیا جائے, کب یہ ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں بہت ساری, جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو. کوئی کسی حدیث میں کہا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو. ایک حدیث ہے جس کے راوی انس رضی اللہ عنہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری 7 راتوں میں اسے تلاش کرو. یعنی کہ جب جو یہ پورا عشرہ ہے
اس کی پوری ہی راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے، کہیں ہمارے ہاتھ سے اس کی خیر اور بھلائی نکل نہ جائے. کیونکہ دیکھیے یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مغفرت کر رہے ہوتے ہیں. جتنے زیادہ لوگ اس عشرے میں جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اتنے اور کبھی بھی آزاد نہیں کیے جاتے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچا لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا موقع دیا ہے کہ ہم اس رات میں اٹھیں، اللہ کے آگے کھڑے ہوں اور اللہ سے اپنی بخشش کروا لیں. تو اس موقع کو ہمیں بالکل بھی مس نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمارے لیے آسانی بھی کریں، کیونکہ رات کا جاگنا اتنا آسان نہیں ہے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ اب سو جانا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو واپس سے تیار کیجیے اور انشاءاللہ کھڑے ہو جائیے. پھر صرف خود نہ جاگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری راتوں میں بہت زیادہ عبادتوں کے لیے ایک دم کمر کس لیا کرتے تھے، اور صرف خود ہی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے اور ان کو بھی بار بار ترغیب دیتے رہتے تھے عبادت کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی کرے کہ ہم بھی اس طرح سے عبادتیں کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی بھرپور خیر اور برکتیں عطا فرمائے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال، جو بھی ہم نے نیک عمل کیے ہیں، یعنی ہمارے قیام، ہماری دعائیں اور ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں اسے قبول فرمائیں انشاءاللہ. اس کی اگر آپ بات کریں کہ اس کی کتنی ساری فضیلت اور اہمیت ہے تو یہ تو بہت ہی ساری ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ پوری رات ایسی ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر سویا جائے اور پھر واپس اٹھا جائے تو ایسا بھی ممکن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی رات میں تھوڑا سا لیٹ جایا کرتے تھے، پھر واپس سے اٹھ کر اور عبادت کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ آپ بھی اس طرح سے اپنا ایک پورا وہ بنا لیجئے. خاص طور پر اس رات میں دعاؤں کا اہتمام کیجیے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ اس رات میں بہت سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے بندوں کو اس طرح سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کو جا کر اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کے بندے آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے بتاتے ہیں اللہ وہ تیری رضا چاہتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کر کر کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے انہیں معاف کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر کثیرا سسٹر. امپورٹنٹ اور اتنی ضروری باتیں ہمیں پھر سے شیئر کرنے کے لیے. کچھ ہمیں بات پتہ ہوتی ہے، کچھ ہمیں ریمائنڈر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، اور خاص کر کے جو خاص پوائنٹ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر کثیرا سسٹر فار شیئرنگ دس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ليلة القدر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بہترین اجر فرمائے جو شب قدر میں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب میں شامل کر لے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں جہنم میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ ہم اب اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں.